آج میں یہ ایویڈنس بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے یہ جنگ بند کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت اسرائیل کو کیوں ہے۔ اسرائیل کو یہ جنگ بند کروانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اسرائیل کی سالمیت اور سلامتی خطرے سے دوچار ہے۔ اسرائیل کا وجود اس وقت خطرے سے دوچار ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب اسرائیل کی جو تل ابیب یونیورسٹی ہے اس کی ایک سٹڈی ابھی کچھ دن پہلے مارچ 2026 میں جاری ہوئی ہے، اور تل ابیب یونیورسٹی کی یہ سٹڈی یہ کہہ رہی ہے کہ پچھلے 2-3 سال کے دوران ہزاروں کی تعداد میں جو اسرائیلی شہری ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم کہتے تھے جی پاکستان میں برین ڈرین ہو رہا ہے جی، اور پاکستانی جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ملک چھوڑ کے بیرونی ممالک میں جا رہے ہیں، لیکن اب یہ پرابلم اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اور تل ابیب یونیورسٹی جو ہے اس نے اپنی سٹڈی میں اکتوبر 2023 کے بعد جو ایک ٹرینڈ ہے اسرائیل میں کہ اسرائیل کے پروفیشنلز، سکلڈ ورکرز، پڑھے لکھے لوگ، ان کی جو مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، وہ اسرائیل چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یورپ جا رہے ہیں اور امریکہ جا رہے ہیں۔ تل ابیب یونیورسٹی کی یہ جو سٹڈی ہے اس کے مطابق صرف 2023 اور 2024 میں، یعنی کہ 2023 کا اکتوبر کا مہینہ جو ہے اس کے بعد کے 2 مہینے نومبر اور دسمبر 2023 اور پھر 2024 کے جو 12 مہینے ہیں، ان ٹوٹل 14 مہینوں میں 1 لاکھ اسرائیلی جو ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور مزید 1 لاکھ جو ہیں انہوں نے 2025 میں اپنا ملک چھوڑا ہے۔ اور اب اس سے بھی زیادہ اسرائیلی جو ہیں وہ یہ جو پچھلے 1 مہینے کے دوران جو اسرائیل اور امریکہ نے جنگ شروع کی ہے ایران پر، تو 2-3 لاکھ اسرائیلی جو ہیں وہ بھی اب اپنا ملک چھوڑ کے بھاگنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ سائپرس کے راستے سے نکل گئے ہیں، لیکن لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل سے بھاگیں، لیکن کیونکہ اب جو ایئر لائنز ہیں وہ آپریٹ نہیں کر رہی، تو اس لیے ان کا بھاگنا ذرا مشکل ہے۔ سمندری راستے سے کچھ لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی جو ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں جو ڈاکٹرز ہیں، ایک سٹڈی کے مطابق جو ڈاکٹرز ہیں وہ سب سے زیادہ اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو دنیا کے کسی بھی ملک میں نوکری مل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو انگلش سپیکنگ اسرائیلی ہیں وہ بڑی تعداد میں اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب اسرائیل کو ایک محفوظ ملک نہیں سمجھا جاتا، اور جو سب سے زیادہ اس وقت اسرائیل میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، وہ ہے ناردرن اسرائیل، شمالی اسرائیل، جو کہ جنوبی لبنان کی سرحد کے ساتھ لگتا ہے۔ اس سلسلے میں جو اسرائیل کے نیوز پیپرز ہیں، اسرائیل کا میڈیا ہے، وہ بہت کچھ بتا رہا ہے۔ اس کا میں ذکر کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو اس میں صرف اسرائیل کے عام شہری شامل نہیں ہیں، اس میں اسرائیلی فوج بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں جو افسران اور جوان ہیں وہ چھٹی پہ جاتے ہیں، اور چھٹی پہ جا کے تو وہ جناب اپنی فیملی سمیت اسرائیل سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسرائیلی فوج کا جو ڈسپلن ہے وہ کولیپس کے قریب ہے۔ اور یہ کچھ اسرائیلی میڈیا کی جو رپورٹس ہیں یہ میرے سامنے ہیں، یہ رپورٹس بتا رہی ہیں دی اسرائیلی آرمی از فیسنگ اٹس بگیسٹ ریفیوزل کرائسس ان ڈیکیڈز۔ اچھا، یہ جو ریفیوزل کرائسس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسرائیلی فوج کی جو ریزرو فورس ہے، اسرائیلی فوج کے اندر ایک ریزرو فورس بھی ہوتی ہے، اور یہ ریزرو فورس جو ہوتی ہے اس کو کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے ڈیوٹی پہ، اور ان کے لیے لازمی ہوتا ہے، انہوں نے ملٹری ٹریننگ لی ہوتی ہے کہ انہوں نے آ کے اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو جوائن کرنا ہے۔ تو ٹائمز آف اسرائیل جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، اسرائیلی فوج کی قیادت یہ نے وارن کیا ہے کیبنٹ کو دیٹ IDF اسرائیلی ڈیفنس فورسز ول کولیپس ان آن اٹ سیلف امڈ مین پاور شارٹیج۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کو اس وقت کم از کم 20,000 افسران اور جوانوں کی شارٹیج کا سامنا ہے، یعنی کہ مین پاور کی کمی کا شکار ہے۔ یہ تو ریگولر فوج کی بات ہے، لیکن جو ریزرو فوج ہے اس میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو پچھلے کچھ عرصے میں کال کیا گیا، ان کو بلایا گیا کہ بھئی آپ آ کے اپنی ڈیوٹی سنبھالیں،
لیکن 1 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا اور بمشکل چند ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے جوائن کیا اپنی ڈیوٹی. 1 لاکھ لوگ جو ہیں, یہ جو رپورٹ ہے دی اسرائیلی آرمی از فیسنگ اٹس بگیسٹ ریفیوزل, اس کے مطابق 1 لاکھ جو ریزرو فورس کے جوان ہیں انہوں نے ڈیوٹی جوائن کرنے سے انکار کر دیا, یا وہ غائب ہیں یا وہ اسرائیل چھوڑ کے جا چکے ہیں. ایک اور جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو اسرائیلی فوج کے جو افسران اور جوان ہیں وہ فٹیگ کا شکار ہیں, تھکاوٹ کا شکار ہیں. 2023 سے وہ پہلے غزہ کے اندر آپریشن کر رہے تھے, پھر اس دوران میں لبنان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی 2024 میں, پھر وہ ختم ہوئی تو اب ایک اور جنگ شروع ہو گئی ہے, اور 20,000 افسران اور جوان تو پہلے ہی شارٹ ہیں. اب جو حاضر سروس افسران اور جوان ہیں وہ فٹیگ کا شکار ہیں. اس کے علاوہ جو اسرائیلی فوج کے افسران اور جوان جن کا تعلق ناردرن اسرائیل کے ساتھ ہے, شمالی اسرائیل کے ساتھ ہے, وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو میڈیا رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ شمالی اسرائیل جو ہے, جو کہ لبنان کے بارڈر پہ ہے, وہ تو تباہ و برباد ہو گیا ہے. اب یہ جو خبریں ہیں شمالی اسرائیل میں جو تباہی و بربادی ہوئی ہے, یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں آ رہی, لیکن ہم نے کچھ اسرائیلی میڈیا کو مانیٹر کیا تو دی ٹائمز آف اسرائیل ہے, اس نے بتایا ہے کہ اینگر ماؤنٹس ان ناردرن کمیونٹیز ایز نیتن یاہو ارجز ریزیڈنٹس کہ اسٹے پٹ. ناردرن اسرائیل جو ہے وہاں پہ ایک تو ایران کی طرف سے میزائل اٹیک کیے جا رہے ہیں, دوسرے جو حزب اللہ ہے اس نے بھی وہاں پہ بہت سے سینکڑوں کی تعداد میں راکٹ فائر کیے ہیں. تو جو شمالی اسرائیل کے بہت سے شہر ہیں جو کہ لبنان کے بارڈر پہ ہیں, ان شہروں میں لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی کر رہے ہیں, اپنے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ مضبوط قسم کے بومب شیلٹر نہیں ہیں. یہ یہاں پہ ایک اسرائیلی شہر ہے, اس کا نام ہے کیریت شمونا. یہ کیریت شمونا بڑا پرانا شہر ہے. یہاں پہ 1948 میں جب اسرائیل قائم ہوا تھا تو یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں جو مڈل ایسٹ کے جیوز تھے, ترکی کے جیوز تھے, کچھ ایران کے جیوز بھی تھے, تو یہ سارے جو جیوز تھے یہ مائیگریٹ کر کے یہ وہاں سے تو یہ نارتھ اسرائیل میں آ کے ایک کیریت شمونا شہر ہے, یہ یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے گھر بنائے, ادھر بستیاں بنائیں, اور انہوں نے جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کے جو گاؤں تھے اور ان کے گھر تھے ان پہ قبضہ کیا تھا. اب یہ جو کیریت شمونا شہر ہے, اس کا جو میئر ہے اس نے پبلکلی یہ کہا ہے کہ آئی فیل اسرائیل از فائٹنگ می ناٹ حزب اللہ. اور یہ ایک اسرائیلی اخبار بتا رہا ہے دی میئر آف کیریت شمونا ایکیوزڈ پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہوز گورنمنٹ آف فیلنگ ٹو پروٹیکٹ ریزیڈنٹس نیئر دی لیبنیز بارڈر سیئنگ آئی ویک اپ ایوری مارننگ فیلنگ ایز اف اسرائیل از فائٹنگ می ناٹ حزب اللہ اور ایران. تو اس کا نام ہے جی میئر کا ابیچائی اسٹرن, اور اس نے کہا ہے دیٹ thousands of homes lack basic fortification and criticize inadequate emergency preparedness. اس کو میئر صاحب کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ تھوڑا صبر کریں اور اپنے جو شہر کے لوگ ہیں ان کو بھاگنے سے روکیں, ان کو نقل مکانی سے روکیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بم شیلٹر دیں, آپ ہمیں بم شیلٹر بھی نہیں دے رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر بھی چھوڑ کے نہ جاؤ. اور اس نے وارن کیا ہے کہ اگر یہ جنگ مزید کچھ عرصہ جاری رہی تو ہزاروں افراد کا جو یہ شہر ہے اس میں 10-15 لوگ ہی رہ جائیں گے. تو یہ ہے جناب صورتحال. یہ میں نے آپ کو صرف ایک جو اسرائیل کا شہر ہے کیریت شمونا اس کی صورتحال بتائی ہے. کچھ ایسی ہی صورتحال تل ابیب میں بھی ہے, کیونکہ تل ابیب کو بہت بڑا شہر نہیں ہے, چھوٹا سا شہر ہے. وہاں پہ بھی جو ایران کے میزائل ہیں اس کی وجہ سے بڑی تباہی ہوئی ہے, وہاں سے بھی لوگ بھاگ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایران اور حزب اللہ کی جو فائٹنگ فورس ہے, ان کی جو جنگی حکمت عملی ہے, وار اسٹریٹجی ہے, اس کی وجہ سے اسرائیل ایک غیر محفوظ ملک بن چکا ہے اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے جو اسرائیل کی اکانومی ہے اس کو بڑا نقصان ہوا ہے, اور اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ اب تک تقریباً 57 بلین US ڈالر 57 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اسرائیل کی اکانومی کو. اور یہ جنگ اگر مزید جاری رہی تو یہ نقصان 70-75 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ جو مائیگریشن ہو رہی ہے, لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں,
اسرائیل, اس سے ان کی جو لیبر فورس ہے اس میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے, اور انویسٹر جو ہے وہ بھاگ گیا ہے اسرائیل سے, اکانومی جو ہے وہ انڈر پریشر ہے, اور اگر انویسٹر بھاگ رہا ہے تو ظاہری بات ہے بے روزگاری پھیلے گی. تو جو لیبر فورس ہے اس میں بھی افرادی قوت کی کمی ہے, فوج میں بھی افرادی قوت کی کمی ہے, جو لیبر فورس ہے اس میں بھی لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اب جب جنگ ختم ہوگی تو اسرائیل میں ریکنسٹرکشن کا پروسیس شروع ہوگا, تعمیر نو کا کام شروع ہوگا, اس کے لیے ان کے پاس لیبر فورس بھی نہیں ہے. اور ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے. نیتن یاہو کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر پرو گورنمنٹ اور اینٹائی گورنمنٹ فیکشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو چکے ہیں. اور اس میں بڑی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کی جو زیادہ مخالفت ہے وہ آرتھوڈکس جیوز کی طرف سے کی جا رہی ہے. آرتھوڈکس جیوز وہ یعنی کہ جو مذہبی قسم کے جو یہودی ہیں جن کو آرتھوڈکس جیوز کہا جاتا ہے, جو زائنزم کے خلاف ہیں, صہیونیت کے خلاف ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ زائنسٹ ہے اور یہ ہم یہودیوں کا نمائندہ نہیں ہے, اور اس نے اسرائیل کو ایک صہیونی ریاست بنا دیا ہے. یہ یہودی ریاست نہیں ہے کیونکہ اس ریاست کا جو یہودی مذہب ہے اس کے اصولوں کے ساتھ اور تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ ایک جنگی جنونی ہے, اور اس نے اسرائیل کو بھی غیر محفوظ کر دیا ہے اور جو یہودی ہیں ان کو بھی غیر محفوظ بنا دیا. اور خاص طور پہ جو یورپ کے اور امریکہ کے جو یہودی ہیں آرتھوڈکس جیوز, وہ نیتن یاہو کے بہت خلاف ہو چکے ہیں. اور اس کی وجہ سے بھی جو آرتھوڈکس جیوز ہیں وہ اسرائیلی فوج پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے جو خیالات ہیں, ان کی جو تعلیمات ہیں, ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں, جو ان کے رہبائے ہیں, مذہبی رہنما ہیں آرتھوڈکس جیوز کے, وہ جب کہتے ہیں جی کہ ہم نیتن یاہو کے خلاف ہیں اور نیتن یاہو یہودیوں کا نمائندہ نہیں ہے, تو جو اسرائیل کے آرتھوڈکس جیوز ہیں وہ اسرائیلی فوج میں اپنی خدمات سر انجام دینے سے کتراتے ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس سے بھی اسرائیل کو بہت نقصان ہوا ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں اس کی وجہ سے اسرائیل اس وقت دنیا میں ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہے, سفارتی تنہائی کا شکار ہے. اب یورپ بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا, صرف ایک امریکہ کی جو حکومت ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے, یا نریندر مودی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. انڈیا بھی پورا اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا. انڈیا میں بھی جو بہت سی جماعتیں ہیں, کانگریس ہے, کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہے, یہ جو جماعتیں ہیں یہ بھی اسرائیل کے سخت خلاف ہیں اور ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت کر رہی ہیں. تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اسرائیل کو اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے. ان کی فوج جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے, ان کی اکانومی مشکلات کا شکار ہے. اسرائیل ایک غیر محفوظ ملک بن چکا ہے, لوگ چھوڑ چھوڑ کے اسرائیل کو بھاگ رہے ہیں, اور ڈپلومیٹک آئسولیشن. تو اس صورتحال میں اسرائیل کی طرف سے ٹرمپ صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کوشش کریں کہ ہمیں فیس سیونگ مل جائے, آپ کو بھی فیس سیونگ مل جائے, اور ایران جو ہے, ہمارا تو خیال تھا کہ یہ 2-3 دن کی مار ہے, 2-3 دن میں ایران کو ہم شکست دے دیں گے اور وہاں پر رجیم چینج ہو جائے گی. تو اب تو یہ معاملہ جو ہے یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور اگر یہ جنگ مزید طویل ہوگی اور 1 مہینے 2 مہینے اور یہ جنگ لمبی ہو گئی تو ہمارا بھی کام خراب ہے اور آپ کا بھی کام خراب ہے. تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو جنگ ہے اس کا خاتمہ سب کے فائدے میں ہے, سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہے. لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جنگ اگر ختم ہوتی ہے تو اس کا فائدہ صرف ایران کو نہیں ہے, پورے مسلم ورلڈ کو ہے, پوری دنیا کو ہے. اور اسی لیے پاکستان کی بھی کوشش ہے کہ اس جنگ کو ختم کروایا جائے. اچھا, اس جنگ کو ختم کروانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو ابھی اس وقت ہمیں ایران کا اپر ہینڈ نظر آ رہا ہے. تو اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو اس سے اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے تو مشکلات پیدا ہوں گی, ایران کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے, اور اس کو ایران کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہم سب کو بھی سمجھنا چاہیے. دیکھیں, اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں ان کا آپس میں ایک ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے, اور پاکستان نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا نہ ہو کہ پاکستان اور ایران آمنے سامنے ہیں. اس لیے پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز کو استعمال کر کے ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر کے ان کو مذاکرات پہ راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور سعودی عرب نے بھی پاکستان کی ان ڈپلومیٹک ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا ہے, اور ایران نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا ہے.